پچھلی آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اہمیت کو خوب اجاگر کیا، جس میں ہم نے یہ بات کہی کہ کوئی بھی شخص خواہ وہ مسلمان ہے خواہ وہ مسلمان نہیں ہے، اگر وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو اس کا سر قلم کر دیا جائے گا، اور اس کے لیے کسی بھی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہے الا یہ کہ مسلمان خود ٹھنڈے پڑ جائیں، مسلمان خود اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ کر لیں، تو پھر کل قیامت کے دن یہ خود اپنی بات کے اور اپنے فیصلے کے ذمہ دار ہوں گے۔ در حقیقت بات اصل میں یہاں پر عزت کے حوالے سے کی جا رہی ہے کہ دین اسلام کے ساتھ ساتھ جو بندہ اللہ کے لیے تگودو کرتا ہے، اللہ کے لیے محنت کرتا ہے، اللہ کے لیے اپنا وقت لگاتا ہے، اس کو عزت دینا اللہ کا کام ہے۔ جب اللہ نے اسے عزت سے نواز دیے ہے تو اور کوئی کون ہوتا ہے جو اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کرے یا اس کی شان میں گستاخی کرے، اور بالخصوص اس وقت جب وہ اپنے وقت کا پیغمبر ہو، اپنے وقت کا نبی ہو، اور نبی بھی ایسا ہو جسے ساری انسانیت کی طرف مبعوث کیا ہو، تو پھر اس بات کی زیادہ ضرورت ہے کہ اگر کوئی بھی انگلی آپ کے کردار پر، آپ کے قول یا آپ کے فعل پر اٹھتی ہے تو وہ انگلی اور انگلی والا سلامت نہیں رہنا چاہیے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو رافع کا قتل کیا گیا، محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کعب بن اشرف کو قتل کیا، اسی طرح نبینہ صحابی نے اپنی لونڈی کو قتل کیا، اور بھی کئی سارے واقعات آتے ہیں جن میں اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ خواہ کوئی مسلمان ہو، مسلمان کے گھر میں ملازم ہو، غیر مسلم ہو، ذمی ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو کسی بھی قسم کی مذہبی رواداری روا رکھ کے اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ عدالت کے اوپر لازم ہے کہ عدالت اس کے اوپر کیس چلا کر، مقدمہ کر کے اسے اس کے انجام تلک پہنچائے۔ یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ قانون اپنے ہاتھ میں لینا بھی غلط ہے۔ اگر کوئی بندہ گستاخی کرتا ہے تو ہم اس کے اوپر کیس کر سکتے ہیں، یہ نہ ہو کہ اگر ہم حرمت رسول کا پاس کرتے کرتے ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ کسی مصیبت کے اندر مبتلا کروا لیں، جیسا کہ پیچھے آسیہ مسیح کا معاملہ ہوا تھا یا ممتاز قادری کا معاملہ ہوا تھا۔ تو ایسے معاملات میں علماء کرام یہی کہتے ہیں کہ بندے کو کیس کر دینا چاہیے، قانون کا سہارا لینا چاہیے، آگے پھر قانون کے اوپر ہے کہ قانون کیا کرتا ہے۔ لیکن ہم تو خیر اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ایسے ظالموں کو ویسے ہی غارت کر دے، اللہ ان سب کو ویسے ہی تباہ و برباد کر دے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین ہمارے قانونی اداروں کو اور ہمارے مسلمانوں کو اتنی توفیق عطا فرمائے کہ اگر کوئی بھی گستاخ ایسا نظر آتا ہے ہم اس کی گردن اتارنے والے ہیں۔ یہ خاص طور پہ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو مسئلہ ہے اس کو قتل کرنے کا، یہ خاص طور پہ اللہ کے رسول کی شان کے ساتھ خاص ہے، کسی اور کے لیے خاص نہیں ہے۔ جیسے کہ صحیح روایت کے اندر آتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایک شخص نے برا بھلا کہا جبکہ وہ خلیفہ تھے، اس نے گالیاں بھی دیں اور بڑی باتیں ان کو سنائیں، تو سیدنا ابو بکر کو شدید غصہ آیا، تو پاس ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا امیر المومنین مجھے حکم دے میں اس کی گردن اتار دوں۔ تو سیدنا ابو بکر خاموشی سے اٹھے اور اپنے گھر کے اندر چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ باہر نکلے اور کہا کہ وہ کون شخص تھا جس نے مجھے کہا تھا کہ اس شخص کو قتل کر دوں؟ تو وہ شخص حاضر کیا گیا، تو انہوں نے کہا یاد رکھنا کہ یہ خاصہ صرف اور صرف اللہ کے رسول کا ہے، یہ کسی اور کا خاصہ نہیں ہے، میں نے اپنی طرف سے اس شخص کو معاف کر دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین اگلی آیت میں کچھ اور بات بیان کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، وہ لوگ جو مومن مردوں یا مومنہ عورتوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اور وہ تکلیف کیا ہے؟ بغیر مکتسبوا، انہوں نے کوئی کام نہیں بھی کیا، ان کے اوپر بہتان اور تہمت لگا دی، بلا وجہ کی تہمت کسی کے اوپر لگا دینا، کسی کو بلا وجہ جھوٹا کہہ دینا، زانی یا بدکار کہہ دینا، کسی کے اوپر جو ہے وہ ایسی اس کے بارے میں بات کر دینا جسے وہ ناپسند کرتا ہے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اتدرون ما الغیبہ،
کیا تمہیں علم ہے کہ غیبت کسے کہتے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ذکر کا اخاک بما یکرہ، آپ کا اپنے بھائی کے بارے میں ایسی زبان استعمال کرنا، ایسی بات بیان کرنا جسے وہ ناپسند کرتا ہے۔ ذکر کا اخاک بما یکرہ، آپ کا اپنے بھائی کے بارے میں ایسی باتیں کرنا جسے وہ ناپسند کرتا ہے۔ تو ایک شخص اٹھ کر کہنے لگا اللہ کے رسول، اگر میں سچی بات ہی بول رہا ہوں، وہ بات، وہ عادت، وہ اس کے اندر موجود ہو، اور میں چار بندوں میں بیٹھ کر اگر ایسی بات کر رہا ہوں تو پھر اے اللہ کے رسول پھر کیا ہے؟ میں جھوٹ تو نہیں بول رہا، میں تو سچی بات کر رہا ہوں۔ جیسے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو کرتے ہیں سچی بات، چاہے کسی کو اچھی لگے چاہے کسی کو کڑوی لگے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سن کے ارشاد فرمایا، اگر تو اس کے اندر وہ بات موجود ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہو اور وہ وہاں پر موجود نہیں ہے، آپ اس کی غیر موجودگی میں اس کی اس برائی کا ذکر کر رہے ہو، فقد اغتبت، تو آپ نے سچ میں غیبت کی ہے۔ اور غیبت کا وبال کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بڑے سود میں سے، سود کے بڑے درجات میں سے ایک درجہ یہ بھی ہے کہ بندہ اپنے مسلمان بھائی کی عزت کو پامال کرے، اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں غلط باتیں کرے کہ فلاں تو ایسا ہے جی، فلاں تو یہ کرتا ہے، فلاں تو وہ کرتا ہے، فلاں کے جو ہے وہ وہاں پر جاتا ہے، فلاں یہ کام کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر تو اس کے اندر وہ عادت موجود ہے اور آپ اسے چار بندوں میں بٹھا کر ذلیل کر رہے ہیں، اس کی بات کر رہے ہیں، تو یقین کیجئے آپ نے اپنے لیے سود کا ایسا اہتمام کر لیا جس کے متعلق اللہ کے رسول کا فرمان ہے، یہ ایسا سودا ہے کہ اگر تم نے کسی کے عیوب کو لوگوں میں بیان کیا، اللہ تمہارے عیوب کو ظاہر کر دے گا، چاہے تم اپنی ماں کی گود میں کیوں نہ بیٹھے ہوئے، اللہ تمہیں وہاں پر بھی ذلیل کر دے گا۔ تو کسی کے بھی غیبت، کسی کے بھی عیوب، اول تو یہ کہ بندہ اپنی زبان کو روک کر رکھے، کیونکہ جب اللہ کے رسول سے پوچھا گیا تھا اللہ کے رسول بہترین مسلمان کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے سلامتی میں رہے۔ تو اگر ہماری زبان ہی دوسروں کے بارے میں غلط سلط بولتی ہے، ہماری زبان ہی غیبت اور چغلیاں کرتی ہے، گالیاں دیتی ہے اور گندے کمنٹس کرتے ہیں، تو اللہ کی قسم یہ ہماری زبان سلامتی والی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارا پورا جسم مسلمان ہو، ہماری زبان مسلمان نہ ہو۔ تو اصل چیز یہ ہے اپنی زبان کو مسلمان کرنا۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول کا فرمان ہے کف لسانک، اپنی زبان کو روک کر رکھیے۔ من صمت نجا، جو خاموش رہتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، وہ جہنم سے بچ جاتا ہے۔ جہنم میں اکثر لوگ اپنی زبان کی وجہ سے گرائے جائیں گے۔ اب ایک مسئلہ تو یہ ہوا کہ اللہ کے رسول اس بندے کے اندر وہ بات موجود ہے اور میں اس کا ذکر کر رہا ہوں، تو پھر بھی آپ اس کو غیبت کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ بھی سنو، اگر اس کے اندر وہ بات موجود نہیں ہے جو تم لوگوں میں بیان کر رہے ہو، فقط بہتا، تو تو نے اس کے اوپر بہتان لگا دی ہے، تو نے تہمت لگا دیا اس کے اوپر۔ اور کسی کے اوپر اس طرح کی تہمت لگانا، عام طور پہ تہمت جو ہے وہ کہی جاتی ہے زنا کے معنوں میں کہ جی فلاں بندے نے فلاں کے ساتھ زنا کیا ہے، اس کو کہا جاتا ہے یہ ایسی تہمت ہے جس کے اوپر حد لگائی جاتی ہے، 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ جیسے کہ اللہ کا فرمان ہے والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ، کہ 80 جلدۃ ولا تقبل لہم شہادۃ ابدا۔ وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں، یرمون المؤمنون، جو مومنوں کے اوپر تہمت لگاتے ہیں، سورۃ النور کی ابتدائی آیات میں ہے، اگر وہ اپنی تہمت کا، اپنے دعوے کا کوئی 4 عینی گواہ نہ پیش کر سکے، 4 عینی گواہ چاہیے جنہوں نے دیکھا ہو، 4 عینی گواہ وہ نہیں پیش کر سکا، تو آپ اس کو 80 کوڑے لگائیں گے، ولا تقبل لہم شہادۃ ابدا، اور کبھی زندگی میں اس کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ اصول ہے۔ اور اگر ویسے کوئی کسی پر تہمت لگا دیتا ہے جی وہ بندہ جو ہے لین دین میں اچھا نہیں ہے، وہ بندہ ایسا ہے، وہ بندہ ایسا ہے، وہ بندہ یہ ہے، وہ بندہ وہ ہے، یا اس کی طرف سے اپنی طرف سے لگائی بجھائی کر کے 2 اس سے سن کر 4 اپنی طرف سے لگا کے آگے بیان کرنا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقط بہتا، آپ نے اس کے اوپر بہتان لگا دیا۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہر مسلمان کے اوپر دوسرے مسلمان کی 3 چیزیں حرام ہیں، مالہ وعرضہ ودمہ، کسی مسلمان کے مال کو وہ استعمال نہیں کر سکتا، اس کی جان کو وہ ضائع نہیں کر سکتا، اور کسی کی عزت کو نہیں آ سکتا۔ یہ تینوں چیزیں حرام ہیں۔ اور جو ہم سلام کرتے ہیں السلام علیکم، اس کا معنی ہوتا ہے کہ بھائی آپ کی جان، آپ کا مال اور آپ کی عزت
وہ تینوں میری طرف سے سلامتی میں بھی ہیں اور میں آپ کا محافظ بھی ہوں. آپ پر نہ صرف یہ کہ سلامتی ہو بلکہ اسلام کے اس رشتے کے تحت میں آپ کا محافظ بھی ہوں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح لفظوں میں ارشاد فرما دیا ہے کہ مسلم وہ شخص ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. اور بندہ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات کرتا ہے جس کے بارے میں وہ خیال نہیں کرتا کہ وہ کیسی بات کرنے جا رہا ہے, وہ کیسے الفاظ بول رہا ہے. بعد میں بندہ کہتا ہے میں غصے میں تھا, میں غلطی پر تھا, میں جذبات میں آ گیا تھا, میں نے اس لیے یہ بات کر دی, غلطی ہو گئی مجھ سے. تو اسے یہ سوچ لینا چاہیے, سمجھ لینا چاہیے کہ باقی کام وہ سارے سوچ سمجھ کے کرتا ہے, صرف یہاں جذبات نہیں غالب آنا تھا. اب ہوتا کیا ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو بندہ بغیر سمجھے بولتا ہے, بغیر سوچے بولتا ہے, کوئی ایسی بات کر دیتا ہے کہ جس کا وبال اتنا بڑا اس کے اوپر پڑتا ہے کہ اللہ اسے جہنم کے اندر اتنا دور گرا دیتے ہیں جتنا مشرق و مغرب سے اللہ نے دور رکھا ہے. تو یہ مسلمانوں کی عزت کے اوپر, مسلمانوں کے اوپر تہمتیں لگانا. اور پھر عام طور پہ ہم جب مارکیٹ کے اندر ہوتے ہیں تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر دکاندار یا ان کے جو ملازم ہوتے ہیں وہ آنے والی خواتین کو آوازیں دیتے ہیں, یا آوازیں نہ بھی دیں تو ان کے اوپر کمنٹ ضرور کرتے ہیں, اور کمنٹ بھی نہ کریں تو نظر ان کے اوپر ضرور بڑی گہری قسم کی ڈالتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایک تو یہ کہ ان کے گھر میں بھی ماں بہن اور بیٹیاں موجود ہیں, دوسرا یہ ہے کہ کوئی بندہ جب ایسا کسی مسلمان عورت کے بارے میں کرتا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ ایسا گناہ ہے, اجتنبوا السبع الموبقات, یہ ایسا گناہ ہے کہ جو اس گناہ کے اندر پڑا پکا ہلاک ہو گیا, وہ بچ نہیں سکتا, تباہ کر دینے والا گناہ ہے. ان میں سے ایک یہ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ, پاکیزہ اچھی نیک خواتین کے اوپر تہمتیں لگانا. اب اکثر لوگ یہ کہتے ہیں جی ہمیں جو ہے وہ وہاں سے اشارہ ملا تھا اس لیے ہم فلاں خاتون کے پیچھے چل پڑے, ہمیں اس نے پہلے جو ہے وہ خود عام لفظوں میں لفٹ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ ہمیں فلاں طرف سے جو ہے وہ اشارہ دیا گیا تھا. تو میرا بھائی اس کو پردے کا حکم بعد میں, آپ کو نظر جھکانے کا حکم پہلے. میں نے پہلے بھی وضاحت کی تھی کہ عورت کو پردے کا حکم ہے اور مرد کو نظر جھکانے کا حکم ہے. مرد اپنی نظر کو نیچا رکھے گا تو اس طرح کے مفاسد پیدا ہوں گے ہی نہیں. گو عورت کو بھی چاہیے وہ اپنے آپ کو ڈھانپ کر رکھے, لیکن اگر کوئی ایسی ہے تو اس کے اوپر بھی بہت بڑی وعید ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جہنم کی 2 قسمیں ایسی ہیں جن کو ابھی تک اللہ نے مجھے نہیں دکھایا, اور ان کو بدترین عذاب کے اندر مبتلا کیا جائے گا. کاسیات عاریات مائلات ممیلات, ایسی عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود ننگے بدن ہوں گی, مائل کرنے والیاں ہوں گی اور مائل ہونے والیاں ہوں گی. تو ان کے اوپر تو عذاب ہی بڑا بدترین ہے. تو بندے کو خود اپنے آپ کو, اپنی عزت کو بچانا ہے. اسی طرح کسی بھی مسلمان مرد یا عورت کے اوپر بہتان لگانا, اسے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. اللہ کے رسول خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے, اچانک آپ رکے اور کعبہ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ تیری عزت اور تیری حرمت کے کیا کہنے, لیکن ایک مسلمان کی عزت اس وقت تجھ سے بھی زیادہ بڑھ جائے گی جب تجھے ڈھا بھی دیا جائے دوسری طرف ایک مسلمان کی عزت ہو. تو مسلمان کی عزت کعبہ کی عزت سے بھی بہت بڑھ کر. اس لیے اللہ فرماتے ہیں والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا, بغیر کسی وجہ کے ان کے اوپر الزام لگا رہا ہے, جھوٹا الزام لگا رہا ہے. ایک بات اس بندے کے اندر موجود ہی نہیں ہے اور اس کے اوپر تہمت زنی کر رہا ہے, تانا زنی کر رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں ویل لکل ہمزۃ لمزہ, ہلاکت ہے ایسے تانا دینے والے کے لیے اور غیبت کرنے والے کے لیے. اور پھر آگے اللہ فرماتے ہیں اللہ دی جمع مالا وعددا, جو اپنے مال کو جمع کر کے گن گن کر رکھتا ہے. یحسب ان مالہ اخلدا, سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ رہے گا. کلا لینبذن فی الحطمہ, اسے کیا خبر کہ ہم اسے حطمہ میں گرانے والے ہیں. وما ادراک ما الحطمہ, آپ کو کیا خبر کہ حطمہ کیا ہے. نار اللہ الموقدہ, پورے قرآن کا واحد مقام ہے جہاں اللہ نے آگ کی نسبت اپنی طرف کر کے کہا کہ اللہ کی آگ ہے جو منہوں کو پڑے گی آ کر. اللہ دی تطلع علی الافئدہ, جو سینوں کے اندر دلوں کے اوپر آ کر چڑھے گی. فی عمد ممددہ, ایسے بڑے بڑے ستونوں کے درمیان اس کو بند کر دیا جائے گا کہ اوپر نیچے دائیں بائیں سے اس کو ہیٹ دے کر اس کے اندر کے خناس کو ہم باہر نکالیں گے. تو یہ بڑا بدترین کام ہے اگر کوئی بندہ کسی مسلمان خاتون یا مرد کے بارے میں اپنی زبانوں کو یوں اور یوں کر کے استعمال کرتا ہے. اس لیے بندے کو چاہیے وہ اپنی زبان کو روک کر رکھے. کسی کے بارے میں اگر کوئی آپ کو بتلاتا بھی ہے
یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم تو نہیں کر رہے لیکن ہمارے سامنے کسی کی عزت کو برباد کیا جا رہا ہے، کسی کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، کسی کی غیبت کی جا رہی ہے، تو اس وقت ہمارا حق یہ بنتا ہے ہم اس کا منہ روکیں، ہم اس کی زبان کو روکیں، ہم کسی طریقے اس کو جو ہے وہ روکنے کی کوشش کریں۔ لیکن اگر ہم روک نہیں سکتے ہیں تو کم از کم اس مجلس سے اٹھ کر بندے کو چلے جانا چاہیے جہاں ایک مسلمان کی عزت محفوظ نہیں۔ جیسے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر اس نے بیٹھ کر اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں کچھ باتیں کرنا شروع کر دی، تو معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے کہ تم یہ بتاؤ کہ کیا تم نے شام کے علاقے میں جو جہاد ہوا ہے کیا تم نے اس میں حصہ لیا؟ کہنے لگا نہیں۔ کہا اچھا یہ بتاؤ سمندر کے اندر جنگ ہوئی تھی اس کے اندر تم نے حصہ لیا؟ کہا نہیں۔ کہا کسی سرحد کے اوپر جا کے جنگ لڑی ہو؟ نہیں وہ بھی نہیں کی۔ کہا پھر تجھ کے اوپر نا افسوس ہے مجھے کہ تیرے ہاتھ سے کافر تو محفوظ ہیں لیکن تیری زبان سے مسلمان محفوظ نہیں۔ اور یہ بڑی انسان کی بد نصیبی ہوتی کہ وہ اپنے زبان کا اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں غلط استعمال کر رہا ہو، تو بندے کو اپنی زبان کو روک کر رکھنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں جب یہ ایسا کام کریں گے فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا، تو انہوں نے بہتان کا بوجھ اپنے اوپر اٹھا لیا، الزام لگا دیے۔ سیدہ عائشہ پر بھی الزام لگا تھا۔ عزتوں کا محافظ پھر اللہ ہے۔ جب اللہ رب العالمین کی دی ہوئی عزت کو دیکھ کر ہمارے سینے میں جلن اٹھتی ہے اور ہم اس بندے کو جو ہے وہ ذلیل کرنے پہ تل جاتے ہیں، تو یاد رکھیے اس کو عزت اللہ نے دی ہے، اللہ ہمیں ذلیل بھی کر سکتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے وہ ذلیل کرتا ہے۔ وَإِثْمًا مُبِينًا، اور بڑا واضح گناہ اٹھایا اس نے اپنے اوپر، بڑا واضح گناہ، اس نے بڑا بوجھ اٹھا لیا اپنے اوپر، اپنے کندھوں کے اوپر، وہ اس سے بچ نہیں سکے گا۔ جیسا کہ صحیح حدیث کے اندر آتا ہے میری امت کا وہ شخص یاتی بصلاۃ وبقیام وبصیام، بڑی چیزیں، بڑی نیکیوں کے بڑے بڑے پہاڑ لے کر آئے گا، لیکن جب اللہ رب العالمین اسے جنت کا سرٹیفکیٹ دیں گے تو کئی لوگ اس کو روک لیں گے۔ اکل مال ھذا وشتم ھذا وقذف ھذا وسفک دم ھذا، اس کا مال کھایا ہے، اس کے اوپر تہمت لگائی ہے، اس کو گالی دی ہے، اس کو مارا ہے، اس کو مروایا ہے۔ کئی ایک مجرم جو ہیں وہ اس کے جرم اس کے ثابت ہو جائیں گے، پھر اللہ رب العالمین اس کی نیکیاں لے کر ان لوگوں کو راضی کریں گے اور اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لینے والے جب کھڑے ہوں گے اللہ ان کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال کے توری حافل نار اوندا منہ کر کے جہنم کے اندر گرائیں گے۔ تو یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے کہ کسی بھی مسلمان کے بارے میں بندہ اپنی زبان کا بے دھڑک استعمال کرے۔ اور اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں جی آپ اس کو منہ پہ نہیں ہے میں اس کے منہ پہ کر دیتا ہوں، تو بھائی منہ پہ کرنا اور پیچھے کرنا دونوں ایک برابر ہی ہے۔ جب آپ اس کی جو ہے وہ عزت کو رون دیں گے تو اللہ رب العالمین اس کا محافظ ہے، اور اگر کوئی غلط ہے واقعتاً اس کے اندر خامی موجود ہے تو آپ اسے الگ کر کے سمجھا دیجئے۔ آپ کو اس سے یہی تکلیف ہے نا کہ وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، بندہ صحیح کام نہیں کرتا، اس کے اندر یہ عادت ہے، تو اسے الگ کر کے سمجھا دیجئے۔ سمجھتا ہے ٹھیک ہے، نہیں سمجھتا تو آپ اپنی زبان کو روکے رکھیے۔